بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 7ویں تراویح پڑھی گئی ہے۔ امام صاحب نے اس مسجد میں اس 7ویں تراویح میں پارہ نمبر 8 کے رکوع نمبر 8 سے لے کر پارہ نمبر 9 کے رکوع نمبر 14 تک کی تلاوت کی۔ اس کا مختصر خلاصہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کی ذمہ داری قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے کی ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ حقیقت میں فائدہ اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ پھر سب کو تنبیہ کہ آخرت کے دن تم سے تمہاری اور رسولوں سے ان کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس دن ترازو پر حق اور باطل تول دیا جائے گا۔ جن کے نیکی اور حق کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پائیں گے، باقی سب نامراد اور دیوالیہ ثابت ہوں گے۔ قریش کے ذریعے سب کو بتایا کہ اقتدار اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی نے زندگی اور سامان زندگی دیا، مگر شیطان تمہیں ناشکری پر آمادہ کر رہا ہے۔ ابلیس نے جس طرح آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے کر انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، اسی طرح وہ اب تمہیں بہکا رہا ہے۔ اللہ نے توحید، اپنی عبادت اور حق و انصاف کا حکم دیا ہے۔ شیطان نے بے حیائی کا راستہ دکھا کر تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ نے بے حیائی کو لوگوں کے حقوق مارنے اور سرکشی کرنے کو شرک کہا ہے۔ اپنے سے حرام حلال بنا لینا بھی حرام ہے۔ تمہیں مہلت اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم پر لباس نازل کیا تاکہ نمبر 1 وہ شرم والے حصوں کو ڈھانکے، نمبر 2 جسم کی حفاظت اس سے ہو، نمبر 3 زینت کا ذریعہ بنے، یعنی یہ لباس کے مقاصد ہیں۔ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، سبق لینے والوں کے لیے نشانی ہے۔ شیطان پہلے تمہارے والد آدم علیہ السلام کو جنت سے لباس اتروا کر نکال چکا ہے، کہیں وہ تمہیں بھی ایسے ہی فتنے میں نہ ڈال دے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اے اولاد آدم، عبادت میں زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہہ دو، کس نے زینت اور پاک چیزوں کو ممنوع کیا؟ یہ سب ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت میں تو صرف انہی کے لیے ہوں گی۔ علم رکھنے والوں کے لیے صاف صاف بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ رب نے یہ حرام کیا ہے، نمبر 1 بے شرمی کے کام کھلے ہوں یا چھپے، نمبر 2 گناہ، نمبر 3 حق کے خلاف زیادتی، نمبر 4 شرک، اور یہ کہ اللہ کے نام ایسی چیز جوڑو کہ جو حکم اس نے نہ دیا ہو۔ جنت دوزخ کے بیچ ایک اونچی جگہ مقام اعراف سے ایک گروہ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا جائے گا، جس سے وہ رسول کی دی خبروں کی سچائی کو دیکھ لیں۔ اعراف والے جنت والوں کو مبارکباد دیں گے اور دوزخ والوں کو ملامت کریں گے۔ اہل دوزخ جنت والوں سے تھوڑا سا پانی اور رزق دینے کو کہیں گے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے یہ چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا، آج خدا انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ کفار اپنی بدبختی پر افسوس کریں گے۔ پیدا کرنا، پھر کیا کریں کیا نہ کریں، یہ حکم دینا اللہ کا کام ہے۔ امید اور نا امیدی میں بس اسی کو پکارو، فساد نہ پھیلاؤ۔ قیامت ضرور آئے گی۔ زندگی بعد موت کا مشاہدہ، بارش کے بعد سوکھی زمین کے لہلہانے سے تم روز کرتے رہتے ہو۔ خدا نے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ پھر نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام کی قوموں کے حالات بتائے گئے۔ واضح ہوا کہ جو قومیں رسول کی دعوت جھٹلا کر فساد پھیلاتی ہیں انہیں اللہ مٹا دیتا ہے۔ طریقہ بتایا کہ نبی کو بھیج کر پہلے بستی کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر بدحالی کو خوشحالی میں بدلا۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے بھی ہم اچھے تھے، برے دن آتے رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے، خدا خوفی اختیار کرتے تو آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ لوگ بے خوف ہیں، جبکہ ہماری پکڑ رات میں سوتے وقت یا دن میں کھیلتے کودتے کبھی بھی آ سکتی ہے۔ خدا سے بے خوفی تباہ ہونے والی قوم ہی اختیار کرتی ہے۔
پھر موسیٰ کا قصہ کہ فرعون نے موسیٰ کے خلاف سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے، جادوگروں کو بلایا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو لونڈیاں بنایا، مگر انجام کے طور پر فرعون تمام لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہوا۔ کمزوروں کو مشرق و مغرب کا بادشاہ بنا دیا۔ سورہ کے ختم پر لوگوں کو عہد یاد دلایا گیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاؤ وہ عہد جب بنی آدم کی پشتوں سے نسلوں کو نکال کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں ہے، مگر لوگ نفس پرستی میں سب بھول جاتے ہیں۔ بھوک اور جنسی خواہش، انہی دو چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں مغربی تہذیب کی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ بہت سے جنوں انسان جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ دل اور دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، جانوروں جیسے ہیں یا اس سے بھی بدتر۔ ان سب نعمتوں کے باوجود غفلت میں دل، دماغ، آنکھ، کان جیسی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ جہنم کے لائق ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ سکون حاصل کریں۔ عورت کے بوجھل ہونے پر اچھے بچے کی دعا کرتے ہیں، مگر صحیح سالم بچے ہونے کی پیدائش پر اس عنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ وہ شریک جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی نہ اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ انہیں سیدھی راہ پر بلاؤ تو یہ نہ آئیں گے۔ یہ محض بندے ہیں تم جیسے، دعا مانگ کر دیکھو یہ کوئی جواب نہ دیں گے۔ کیا یہ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں رکھتے ہیں؟ پھر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار کرو، نیکیوں کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ شیطان کے اشتعال دلانے پر اللہ کی پناہ چاہو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ صبر و ضبط کی تبلیغی حکمت کے بعد فرمایا کہ رب کو صبح شام یاد کرو، دل میں یا ہلکی آواز سے بھی، گریہ زاری اور خوف کے ساتھ بھی۔ غفلت میں پڑے لوگوں جیسا نہ ہو جانا۔ اللہ کے مقرب فرشتے کبھی گھمنڈ میں نہیں پڑتے بلکہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور جھکے رہتے ہیں، بس انہی کا طریقہ اختیار کرو۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سجدہ تلاوت یہاں پر ہے تو وہ ہمیں بعد میں کر لینا چاہیے۔ یہاں پر آج کی تراویح پارہ نمبر 8 کے رکوع نمبر 8 سے لے کر پارہ نمبر 9 کے رکوع نمبر 14 کا خلاصہ، یعنی 7ویں تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔